ایس پی اسفن کے دراز سے گن غائب تھی۔ اس نے سب جگہ تلاش کر لیا لیکن اسے گن نہ ملی۔ اچانک اسے باہر سے گولی چلنے کی آواز آئی تو وہ انہی قدموں باہر بھاگا۔ زرمش ہاتھ میں گن تھامے لرز رہی تھی۔ وہ بھاگتا اس تک پہنچا۔ زرمش تم ٹھیک ہو؟ اچانک اس کی نظر سامنے جا ٹھہری جہاں 17 سالہ زرمش اس کی پھپھو کی بیٹی تھی جو کچھ دنوں کے لیے ان کے گھر رہنے آئی تھی۔ شرارت میں وہ اسفن کے کمرے میں گھستی اس کی گن نکال کے چھت پہ پہنچ گئی جہاں اس نے ایک چیختی جاگتی مجھے جیل نہیں جانا اسفی، وہ ایک دم گھبرا کے اس کے سینے سے لگی۔ اچانک اس کا نرم وجود محسوس کرتا وہ اسفن یار خان کی پیشانی پر غصے کی لکیریں گہری ہو رہی تھی۔ اس کے کمرے کا وہ دراز جہاں اس کی سرکاری گن رکھی تھی اس وقت خالی پڑا تھا۔ زرمش اس کے حلق سے ایک دھار نکلی۔ وہ جانتا تھا کہ اس گھر میں اتنی ہمت صرف اسی کی ہو سکتی ہے جو اس کے کمرے میں گھسے اور اس کی مقدس ترین ہتھیار کو چھوئے۔ وہ بھی سیڑھیاں اترنے ہی والا تھا کہ باہر لون سے ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ گولی چلنے کی آواز نے پورے بنگلے کی خاموشی کو چیر کے رکھ دیا۔ اسفن کے قدم ایک لمحے کو جمے اور اگلے ہی پل وہ دیوانہ وار باہر کی طرف بھاگا۔ باہر کا منظر دیکھ کر اس کا خون منجمد ہو گیا۔ 17 سالہ زرمش سفید رنگ کے کڑھائی والے کرتے میں ملبوس، ہاتھ میں بھاری گن تھامے لرز رہی تھی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں۔ اسفن بھاگتا ہوا اس تک پہنچا اور تڑپ کر اس کے شانے کو دبوچ لیا۔ زرمش تم ٹھیک ہو؟ کیا کیا ہے تم نے؟ اس کی آواز میں غصہ کم اور فکر زیادہ تھی، لیکن جیسے اس کی نظر سامنے پڑی اس کے لفظ اس کے گلے میں ہی پھنس گئے۔ سامنے گھاس پر اس کے چچا کا پالتو کتا نہیں بلکہ اسفن کی وہ قیمتی ونٹیج گاڑی کا شیشہ چکنا چور تھا جس کے پیچھے چھپ کر کوئی شخص بھاگ رہا تھا، یا شاید وہ کوئی سایہ تھا۔ زرمش نے جیسے ہی اسفن کی گرفت محسوس کی اس کے ہاتھ سے گن چھوٹ کر گھاس پر جا گری۔ اسفی میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، ادھر کوئی تھا، میرا یقین کرو، مجھے جیل نہیں جانا اسفی۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے ایک دم اسفن کے چوڑے سینے سے لگی۔ اسفن جو ایک سخت گیر ایس پی تھا اور جس کے وجود سے مردانگی کی تپش چھلکتی تھی، اس لمحے اس کے نرم و نازک وجود کے علم سے سہم گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ زرمش کا سراپا اس کے وجود میں ضم ہو رہا ہے۔ اس کی خوشبو اس کے حواسوں پر چھانے لگی۔ وہ 17 سال کی لڑکی اب وہ چھوٹی بچی نہیں رہی تھی جسے وہ گود میں کھلایا کرتا تھا۔ اس کی سانسوں کی حدت اسفن کی قمیض کے پار اس کے سینے کو جلانے لگی۔ اسفن نے ضبط کرنے کی کوشش کی، اس کے ہاتھ زرمش کی کمر پر جمنے لگے، لیکن پھر اسے اچانک ہوش آیا۔ اس نے اسے خود سے تھوڑا دور کیا، لیکن اس کی نظریں زرمش کے بھیگے ہوئے گلابی چہرے اور لرزتے ہوئے لبوں پر جا ٹھہری۔ تمہیں اندازہ ہے زرمش، تم نے کیا کیا ہے؟ یہ کھلونا نہیں ہے، یہ موت کا سامان ہے۔ اس کی آواز اب گہری اور بھاری ہو گئی تھی۔ اس نے زرمش کی تھوڑی کو انگلی سے اوپر اٹھایا۔ ان کی نظریں ملی تو ایک عجیب سی سنسنی خیز بجلی دونوں کے درمیان دوڑ گئی۔ زرمش کی آنکھوں میں معصومیت تھی مگر اسفن کی آنکھوں میں اس وقت وہ کچھ تھا جسے زرمش سمجھنے سے قاصر تھی۔ مجھے معاف کر دے، وہ لرزتی آواز میں بولی۔ اسفن نے اس کے چہرے کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ معافی اتنی آسان نہیں ہوگی زمی، اس گولی کی قیمت تمہیں چکانی پڑے گی۔ زرمش کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اسفن کے غصے سے تو بچ سکتی ہے مگر اس کی نئی اور گہری نظر سے بچنا اب ناممکن ہوگا۔ اسفن کی گہری اور مردانہ سرگوشی زرمش کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتری تھی۔ اس نے گھبرا کر اپنی بھیگی ہوئی پلکیں اٹھائیں تو خود کو اسفن کی آہنی گرفت میں پایا۔ اسفن کی آنکھوں میں اس وقت ایک عجیب سی تپش تھی جو غصے سے زیادہ گہری اور خطرناک معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے زرمش کے لرزتے ہوئے ہاتھ کو اپنے مضبوط گرفت میں لیا اور اسے کھینچتا ہوا بنگلے کے اندرونی حصے کی طرف لے جانے لگا۔ اسفی، میرا ہاتھ دکھ رہا ہے، چھوڑے مجھے، زرمش نے مناتے ہوئے مزاحمت کی، لیکن اسفن کے قدموں میں کوئی لغزش نہ تھی۔ وہ اسے سیدھا اپنے اسٹڈی روم میں لے آیا اور دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ کمرے میں پھیلی مدھم روشنی اور کتابوں کی خوشبو کے درمیان اسفن کا وجود زرمش پر حاوی ہونے لگا۔ اس نے زرمش کو دیوار کے ساتھ لگایا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے سر کے دونوں طرف دیوار پر جما دیے۔ اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے وہ اس کے اتنے قریب ہوا کہ زرمش کو اس کی تیز ہوتی ہوئی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگیں۔ تمہیں پتہ ہے زرمش، ایک پولیس آفیسر کا ہتھیار چوری کرنا اور پھر اس سے فائر کرنا کتنا سنگین جرم ہے۔ اگر میں چاہوں تو ابھی تمہیں حوالات کی سیر کروا سکتا ہوں۔ اسفن کی آواز اب پہلے سے زیادہ کڑک تھی لیکن اس کی نظریں زرمش کے لرزتے ہوئے گلابی لبوں پر جمی تھیں۔ زرمش کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اسفن کے سینے پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکھے تاکہ اسے خود سے دور کر سکے۔
لیکن اس لمس نے اسفن کے اندر ضبط کے مزید بندھن کمزور کر دیے۔ نہیں اسفی، پلیز ایسا مت کرے، مما اور پاپا کو پتا چلا تو وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ میں وعدہ کرتی ہوں دوبارہ ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر اسفن کی انگلی پر گرا۔ اسفن نے اپنی انگلی سے اس کا آنسو صاف کیا اور پھر اس کے گال کو چھوتے ہوئے اس کا ہاتھ زرمش کی گردن کے پیچھے بالوں میں پیوست ہو گیا۔ وعدوں سے کام نہیں چلے گا زمی، تمہیں سزا تو ملے گی، اور وہ سزا میں خود طے کروں گا۔ وہ مزید اس کے قریب چکا، یہاں تک کہ ان کی ناک ایک دوسرے سے ٹکرانے لگی۔ زرمش نے خوف اور ایک نامعلوم سنسنی سی اپنی آنکھیں میچ لیں۔ اسے لگا اسفن اسے ابھی مارے گا، لیکن اس کے برعکس اسفن نے اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ کل سے تم میرے ہر چھوٹے بڑے کام کی ذمہ داری لوگی۔ جب تک تم یہاں ہو میری مرضی کے بغیر تم سانس بھی نہیں لے سکو گی، سمجھی؟ زرمش نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کا پورا وجود اسفن کی قربت سے دہک رہا تھا۔ اسفن نے اسے چھوڑا تو وہ جیسے گرتے گرتے بچی۔ اب جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میرا ارادہ بدل جائے اور میں تمہیں قید کرنے کا کوئی طریقہ ڈھونڈ لوں۔ اسفن کے لہجے میں چھپی وہ بولڈ دھمکی زرمش کے پور پور میں سرایت کر گئی۔ وہ بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی، مگر اس کے دل کی دھڑکن اب بھی اسفن کے نام پر بے ترتیب تھی۔ ادھر اسفن کمرے میں اکیلا رہ گیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا جو اب بھی زرمش کی نرمی کو محسوس کر رہے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مگر بے چین مسکراہٹ آ گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ 15 دن اس کے اور زرمش کے لیے کتنے پرفتن اور خطرناک ہونے والے تھے۔ اگلی صبح زرمش کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہ تھی۔ وہ بھی میٹھی نیند کے مزے لے ہی رہی تھی کہ اس کے کمرے کے دروازہ کسی نے بے دردی سے کھٹکھٹایا۔ زرمش، باہر آؤ، تمہاری ڈیوٹی کا وقت شروع ہو چکا۔ اسفن کی کڑکدار آواز سن کر وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ اسے یاد آیا وہ اسفن کی پرسنل اسسٹنٹ تھی۔ وہ بہت جلد قدموں سے باہر نکلی تو دیکھا اسفن لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ اس کا گہرا نیلا ٹریک سوٹ اس کی کسرتی جسم پر خوب جچ رہا تھا۔ جاؤ میرے لیے ایک بلیک کافی بنا کر لاؤ، اور یاد رہے چینی ایک دانہ بھی نہ ہو اور کافی تیز ہونی چاہیے۔ اسفن نے اخبار سے نظر ہٹاتے بغیر حکم دیا۔ زرمش نے دل ہی دل میں اسے کوسا اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اسے غصہ تو بہت تھا، اس لیے شرارت سوجی اور اس نے کافی میں چینی کے بجائے 2 چمچ نمک بھر کر ڈال دیا۔ جب وہ کافی کا مگ لے کر اس کے پاس پہنچی تو اسفن نے گہری نظر اس کے سہمے ہوئے مگر شرارتی چہرے پر ڈالی۔ اس نے مگ اٹھایا اور ایک گھونٹ بھرا۔ زرمش اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اسفن نے کوئی رد عمل نہیں دیا بلکہ آرام سے مگ میز پر رکھ دیا۔ کافی بہت اچھی ہے زمیں، لیکن اس میں ایک کمی ہے، تم نے خود چکھ کر نہیں دیکھی؟ اسفن اچانک اٹھا اور اس سے پہلے کہ زرمش کچھ سمجھ پاتی اس نے زرمش کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور سیدھی اس کے مضبوط سینے سے جا ٹکرائی۔ اسفن نے وہی مگ اٹھایا اور زرمش کے لبوں کے قریب لے آیا۔ پیو اسے، پورا مگ ختم کرنا ہے تمہیں۔ زرمش نے گھبرا کر انکار میں سر ہلایا، لیکن اسفن کی گرفت مزید مضبوط ہو گئی۔ یہ تمہاری پہلی نافرمانی کی سزا ہے۔ اس کی آواز میں وہ خاص بھاری پن تھا جو زرمش کے اعصاب کو شل کر دیتا تھا۔ اسفن نے مگ اس کے لبوں سے لگایا۔ نمکین کافی کا ذائقہ زرمش کے حلق میں اترا تو اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ اسفی پلیز، وہ روحانسی ہو گئی۔ اسفن کا دل اس کی معصومیت پر پگھلنے لگا۔ اس نے مگ دور کیا اور اپنے انگوٹھے سے زرمش کے لبوں پر لگی کافی صاف کی۔ یہ لمس اتنا بولڈ اور اچانک تھا کہ زرمش کا سانس رک گیا۔ اسفن کی انگلیاں اس کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ اس کی نظریں زرمش کے بھیگے ہوئے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ اگلی بار مجھ سے چالاکی کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ سزا اس سے بھی زیادہ کڑی ہوگی۔ اس نے زرمش کے کان کے قریب جھک کر نہایت مدھم آواز میں کہا، جس کی تپش زرمش کی روح تک محسوس ہوئی۔ وہ ساکت کھڑی رہ گئی اور اسفن ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ وہاں سے چلا گیا، لیکن زرمش کو احساس ہو رہا تھا کہ وہ آگ سے کھیر رہی ہے اور اس آگ کا نام اسفندیار خان تھا۔ زرمش ابھی پچھلی رات کے سحر سے نکل بھی نہ پائی تھی کہ اسفن کے بنگلے کے باہر ایک چمچماتی گاڑی آ کر رکی۔ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی زرمش نے دیکھا کہ ایک نہایت اسٹائلش، ماڈرن اور خود اعتماد لڑکی جس نے مغربی لباس سے بدن کر رکھا تھا بڑے فخر سے اندر داخل ہوئی۔ یہ نتاشا تھی، اسفن کی کزن اور اس کی منگیتر، جسے خاندان والوں نے اسفن کے لیے منتخب کر رکھا تھا۔ نتاشا کو دیکھتے ہی زرمش کے دل میں ایک عجیب سی ہوک اٹھی۔ نتاشا نے اندر آتے ہی اسفن کو دیکھا جو سیڑھیاں اتر رہا تھا اور دوڑ کر اس کے گلے لگ گئی۔ او اسفن، آئی مسڈ یو سو مچ۔ اسفن نے اسے رسمی طور پر تھام تو لیا، لیکن اس کی نظریں سامنے کھڑی زرمش پر جمی تھیں، جس کا چہرہ اس وقت غصے اور دکھ کے ملے جلے تاثرات سے سرخ ہو رہا تھا۔
जरमिश को ये मंजर देखकर अपनी सांसें उखड़ती महसूस हुई। इसने एकदम रुख मोड़ा और वहां से जाने लगी कि नताशा की कटीली आवाज़ गूंजी, असफन, ये छोटी सी लड़की कौन है? तुम्हारी कोई नई मुलाजमा? ये सुनकर जरमिश के पैर जमीन से चिपक गए। असफन कुछ कहने ही वाला था कि जरमिश का गुस्सा आसमान को छूने लगा। वह पलटी और बड़े एतमाद से असफन के पास जाकर खड़ी हो गई, यहाँ तक कि इसका कंधा असफन के बाजू से मिस हो रहा था। जी नहीं, मैं इस घर की मुलाजमा नहीं, असफन की खास मेहमान हूँ। क्यों असफी? इसने असफन के बाजू में अपना हाथ डालकर इसे इतने प्यार और हक से देखा कि असफन भी एक लम्हे को दंग रह गया। नताशा की आंखें हैरत से फैल गईं। असफी, तुम इसे इस नाम से बुलाती हो? नताशा ने गुस्से से पूछा। असफा ने सूरत हाल की नज़ाकत को भांप लिया। इसे जरमिश की ये शरारत और इसका यूं हक जताना अंदर ही अंदर बहुत भला लग रहा था, लेकिन वो इसे शह नहीं देना चाहता था। इसने जरमिश के हाथ पर अपना हाथ रखा और इसे हल्का सा दबाया। ये दबाव एक वार्निंग भी था और एक अनजानी लज्जत भी। नताशा, ये जरमिश है, पुप्पो की बेटी, और जम्मी, जाओ तुम्हारे लिए जूस लेकर आओ। असफर ने बड़ी महारत से बात काटी, लेकिन इसकी नज़रों में एक शरारती चमक थी जो सिर्फ जरमिश देख सकती थी। जरमिश पैर पटकती हुई किचन में चली गई, लेकिन इसका दिल जल रहा था। इसे पहली बार एहसास हुआ किसी असफन का किसी और लड़की के करीब होना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इधर किचन में वो ग्लास सेट कर रही थी कि अचानक इसे पीछे किसी के वजूद की तपिश महसूस हुई। इससे पहले कि वो मुड़ती, असफन इसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। इसके दोनों हाथ किचन काउंटर पर जमे थे, जिससे जरमिश इसके एहसार में आ गई। तो मेरी खास मेहमान को हसद हो रहा है। असफन ने इसकी गर्दन के पास झुककर नहायत बोल्ड लहजे में सरगोशी की। जरमिश के पूरे वजूद में सनसनी दौड़ गई। मुझे कोई हसद नहीं हो रहा, आप जाएं इस डाइन के पास, वो तड़प कर बोली। असफन ने इसे अपनी तरफ मोड़ा और इसकी कमर में हाथ डालकर इसे अपनी तरफ खींचा। अगर हसद नहीं हो रहा तो तुम्हारी आंखें झूठ के बो रही हैं जम्मी। इनके दरमियान फासला अब ना होने के बराबर था और बाहर बैठी नताशा की मौजूदगी इस कुर्बत को मजीद सनसनी खेज और ममनुआ बना रही थी। किचन की सब ज़्यादा फिजा में असफन की कुर्बत जरमिश की हवासों पर नशा बनकर छा रही थी। बाहर नताशा की आवाज़ें आ रही थी जो मुसलसल असफन को पुकार रही थी, मगर यहाँ असफन जरमिश की आंखों में कैद था कि जिसे बाहर की दुनिया का वजूद ही ख़त्म हो गया हो। छोड़े मुजस्वी, वो बाहर आपका इंतज़ार कर रही हैं, जरमिश ने हिम्मत जमा करके कहा, मगर इसकी आवाज़ में वो लर्जिश थी जो इसके अंदरूनी बेचैनी को बेनकाब कर रही थी। असफन ने इसकी कमर पर अपनी गिरफ्त मजीद सख्त की और इसे काउंटर से बिल्कुल चिपका दिया। पहले मेरी बात का जवाब दो जमी, क्या तकलीफ़ हो रही है तुम्हें इसे मेरे करीब देखकर? इसका लहजा इतना गहरा और बोल्ड था कि जरमिश का चेहरा तमतमा उठा। हाँ, हो रही है तकलीफ़, मुझे इसका आपको छूना अच्छा नहीं लग रहा। जरमिश ने गुस्से और आंसुओं के मिले जुले जज्बात से तराफ किया। असफन के लबों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट आई। इसने अपना हाथ उठाकर जरमिश की लट को इसके कान के पीछे अरसा और इसके गाल पर अपनी उंगलियां नहायत नरमी से फेरी। इतना हक सिर्फ अपनी बीवियों का होता है जमी, और तुम तो अभी बच्ची हो। ये जुमला जरमिश को तीर की तरह लगा। इसने असफन की कमीज के कॉलर मुट्ठी में दबोच लिए और इसे अपनी तरफ झुकने पर मजबूर किया। मैं बच्ची नहीं हूँ असफन यार खान, और ये साबित करने के लिए मुझे किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। असफन की आंखों में आग सी लहराई। इससे पहले कि वो कुछ कहता, नताशा किचन के दरवाजे तक आ पहुंची। असफन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नताशा का पारा आसमान पर था जब इसने इन दोनों को इतने काबिल एतराज़ फासले पर देखा। असफन बड़ी महारत और सुकून से जरमिश से दूर हुआ, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ नहीं नताशा, जरमिश ने जूस गिरा दिया था, बस वही देख रहा था। असफन का लहजा इतना सपाट था कि जरमिश हैरान रह गई। नताशा ने जरमिश को हकारत से देखा। तुम जैसे छोटे शहर की लड़कियां बड़े शहर के लड़कों को फंसाने के ख्वाब देखना छोड़ दो तो बेहतर है। नताशा ने जरमिश के पास आकर इसके कान में जहरीले लहजे में कहा। जरमिश का जी चाहा कि वो नताशा का मुंह तोड़ दे, मगर इसने जब्त किया। रात के खाने पर नताशा ने असफन के साथ अपनी शादी की बातें छेड़ दी। वो जानबूझकर असफन के हाथ थामकर इसे अपनी यादें दिला रही थी। जरमी से ये सब देखा ना गया। वो खाना छोड़कर छत पर भाग गई। थोड़ी देर बाद जब वो छत की मंडेर पर खड़ी रो रही थी, इसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। इसने पलटकर देखा तो असफन वहाँ खड़ा था। इसकी आंखों में वही पुरानी शिद्दत थी। रो क्यों रही हो? इसने करीब आते हुए पूछा। आप जाएं अपनी नताशा के पास, यहाँ क्या करने आए हैं? जरमिश ने रुख मोड़ा। असफन ने इसे कंधे से पकड़कर अपनी तरफ मोड़ा और उसे पीछे मुंडेर से लगा दिया। रात की तारीकी और चांद की मध्यम रोशनी में इनका सामना एक बार फिर बहुत करीब से हुआ। नताशा सिर्फ एक रिश्ता है जमी, लेकिन जो आग तुम्हें मेरे अंदर लगाती हो वो कोई और नहीं लगा सकता। असफन ने इसके चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्यालों में लिया और इसके माथे पर अपने लब रख दिए। ये बोसा इतना गर्म और जज्बाती था कि जरमिश के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इसे लगा जैसे असफन ने इसे अपना लिया हो, मगर इसे ये नहीं मालूम था ये तो सिर्फ इस तूफान का आगाज़ है जो इनकी ज़िंदगियों को बदलने वाला था।
छत पर असफन के इस अचानक और रोमानवी लिम्स ने जरमिश के हवास मुअत्तल कर दिए। वो भी इस शहर से निकल भी ना पाई थी कि नीचे से नताशा के चीखने की आवाज़ आई। असफन ने गहरी नज़र जरमिश के धमकते चेहरे पर डाली और इसे वहीं छोड़कर नीचे चला गया। अगले दिन नाश्ते की मेज़ पर माहौल इंतहाई कशीदा था। नताशा ने रात भर गुस्से के बाद अब जरमिश को नीचा दिखाने का नया मंसूबा बना लिया था। असफन, मैंने सोचा है कि आज हम शॉपिंग पर जाएंगे, और हाँ, तुम्हारी मुलाजमा नुमा कज़न भी साथ चलेगी। आखिर इसे पता तो चले कि हाई सोसाइटी में कपड़े कैसे पहने जाते हैं। नताशा ने जरमिश के सादा लिबास का मजाक उड़ाते हुए कहा। जरमिश के हाथ का नवाला तोड़ते हुए रुक गया। इसकी आंखें नम होने लगी, मगर इससे पहले वो कुछ कहती, असफन की कड़कदार आवाज़ डाइनिंग हॉल में गूंजी। नताशा, अपनी जुबान को लगाम दो। जरमिश इस घर की इज्जत है और मेरी भी। असफन ने अखबार मेज पर पटकते हुए नताशा को ऐसी नज़रों से देखा कि वो थरथरा गई। और रही बात शॉपिंग की, तो जरमिश मेरे साथ जाएगी। इसे क्या पहनना और क्या नहीं, ये फैसला सिर्फ मैं करूँगा। नताशा के तन बदन में आग लग गई। लेकिन असफन, मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। असफन उठा और जरमिश के पास आकर खड़ा हो गया। इसने सबके सामने अपना हाथ जरमिश के शाने पर रखा। ये गिरफ्त जताने वाली है और बेहद बोल थी। मंगेतर हो, अभी बीवी नहीं बनी, और याद रखना जरमिश पर मेरा हक तुमसे कहीं ज्यादा है। जरमिश ने हैरत से असफन की तरफ देखा। इसे अपनी समातों पर यकीन नहीं आ रहा था। असफन इसे लेकर बाहर निकला और अपनी गाड़ी में बिठा दिया। गाड़ी में खामोशी थी, मगर एक ऐसी खामोशी जो बहुत कुछ कह रही थी। अचानक असफन ने गाड़ी एक वीरान सड़क के किनारे रोक दी। तुमने नताशा की बातों का जवाब क्यों नहीं दिया? इसने मुड़कर जरमिश की तरफ देखा। इसकी नजरें जरमिश के चेहरे का तवाफ कर रही थी। मैं क्या कहती असफी, वो सच्ची तो कह रही थी। मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ। जरमिश ने अपनी नजरें झुका ली। असफन ने इसकी थोड़ी पकड़कर इसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा। इसकी उंगलियां जरमिश की मुलायम जिल्द पर रक्स करने लगी। तो मेरे लिए क्या हो, ये तुम्हें अभी अंदाजा नहीं। असफन इसके कितना करीब हुआ कि इनकी सांसें उलझने लगी। इसने जरमिश के कान के पास झुककर सरगोशी की। नताशा सिर्फ एक ज़रूरत हो सकती है, लेकिन तुम मेरी वो जिद हो जिसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। जरमिश का दिल धक धक करने लगा। असफन ने इसके हाथ को अपने हाथ में लिया और इसकी हथेली पर अपने लब रख दिए। ये लिम्स इतना शदीद था कि जरमिश के पूरे वजूद में सनसनी की लहर दौड़ गई। अब हम शॉपिंग पर जाएंगे और मैं तुम्हें वो लिबास दिलाऊंगा जिसमें तुम सिर्फ मेरी लगो। असफन की आंखों में छुपी मलकियत की चमक ने जरमिश को ये एहसास दिला दिया कि वो अब इस शिकारी के जाल में मुकम्मल तौर पर फंस चुकी है, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। शॉपिंग मॉल के सबसे महंगे और लग्जरी बोतीक में असफन जरमिश को लेकर दाखिल हुआ तो वहां मौजूद अमला एसपी असफन यार खान की शख्सियत से मरूब नजर आया। असफन ने खुद एक गहरे सुर्ख रंग का रेशमी लिबास मुंतखब किया, जिसका गला पीछे से काफी गहरा था और इस पर नफीस काम हुआ था। जाओ जमीन से ट्राई करो, इसने हुक्म दिया, जिसमें इनकार की गुंजाइश ना थी। जरमिश हिचकिचाते हुए ट्रायल रूम में गई और जब वो बाहर निकली तो पूरे बुटीक में जैसे सन्नाटा छा गया। सुर्ख रंग इसकी दूधिया रंगत पर क़यामत ढा रहा था। लिबास इसके वजूद पर किसी दूसरी खाल की तरह फिट था। असफन, जो अब तक फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था, इसे देखकर साकत रह गया। इसकी नज़र जरमिश के नंगे शाने और इसकी कमर के इस हिस्से पर जा ठहरी जो लिबास की कटिंग की वजह से नुमाया था। असफी, ये कुछ ज़्यादा ही। जरमिश ने शर्माते हुए अपने दुपट्टे से खुद को ढांपने की कोशिश की, लेकिन असफन ने इसके पास आकर इसका हाथ पकड़ लिया। कुछ भी ज़्यादा नहीं है जरमिश, तुम इसी में किसी आग की तरह लग रही हो, ऐसी आग जो मुझे जलाकर राख कर देगी। इसके आवाज़ में खास भारीपन आ गया था जो सिर्फ जरमिश की कुर्बत में पैदा होता था। असफन ने अमले को बाहर जाने का इशारा किया और जरमिश को आईने के सामने ला खड़ा किया। इसने जरमिश के पीछे खड़े होकर अपने दोनों हाथ इसके कंधों पर रखे और आईने में इसकी आंखों में आंखें डाली। देखो खुद को, तुम असफन यार खान की पसंद हो, तुम्हें आम नजर आने का कोई हक नहीं। असफन के हाथ धीरे धीरे इसके नंगे शानों पर फिसलने लगे। जरमिश ने बेखुदी में अपनी आंखें मूंद लीं। असफन का लिम्स इसे एक अजीब सी दुनिया में ले जा रहा था। असफन इसके कान के बिल्कुल करीब झुका। इसके लब जरमिश की लू को छूने लगे। नताशा ने तुम्हें नीचा दिखाया था ना, आज रात फंक्शन में जब तुम ये पहनकर मेरे साथ चलोगी तो सब भूल जाएंगे कि वहाँ कोई और भी मौजूद है। असफन ने आईने में जरमिश के अक्स को इतनी शिद्दत से देखा कि जरमिश का सांस रुकने लगा। इसने जरमिश के गले में मौजूद इसके बालों को एक तरफ किया और इसकी गर्दन पर अपने गर्म लबों का लिम्स छोड़ा। तुम सिर्फ मेरी हो जिम्मी, और आज मैं ये दुनिया को दिखा कर रहूंगा। जरमिश का पूरा वजूद इस बोल्ड हरकत पर लर्ज उठा। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो असफन की इस दीवानगी से डरे या इससे मोहब्बत करे। असफन इसे खुद से जुदा किया और इसका माथा चूमकर बाहर निकल गया, जबकि जरमिश वही खड़ी अपनी धड़कनों को काबू करने की नाकाम कोशिश करती रही। इसे एहसास हो गया था कि आज रात कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। रात का फंक्शन अपनी पूरी आबोताब के साथ जारी था। शहर के बड़े बड़े अफसरान और कारोबारी शख्सियात वहां मौजूद थीं। नताशा एक चमकदार स्याह गाउन में खुद को महफिल की जान समझ रही थी और बार बार असफन के आने का इंतजार कर रही थी।
اچانک ہال کے دروازے کھلے اور سب کی نظریں وہیں ٹھہر گئیں۔ ایس پی اسفندیار خان اپنے روایتی رعبدار انداز میں کالے سوٹ میں ملبوس اندر داخل ہوا، لیکن سب کے ہوش تب بڑھے جب لوگوں نے اس کے بازو میں ہاتھ ڈالے اس پری جمال کو دیکھا۔ زرمش وہیں سرخ لباس پہنے، ہلکے میک اپ اور کھلے بالوں کے ساتھ کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اسفن نے بڑے فخر سے زرمش کو اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا، جیسے وہ دنیا کو بتا رہا ہو کہ اس کے برابر کھڑے ہونے کا حق صرف اس لڑکی کا ہے۔ نتاشا کا چہرہ غصے سے نیلا پڑ گیا، وہ تیز قدموں سے ان کے پاس آئی۔ اسفن، یہ کیا مذاق ہے؟ تم اس بچی کو یہاں کیوں لائے ہو؟ اور یہ لباس کتنا غیر مہذب ہے، نتاشا نے اونچی آواز میں کہا تاکہ لوگ سن سکیں۔ اسفن کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ آئی۔ اس نے زرمش کی کمر میں اپنا ہاتھ ڈال کر اسے مزید اپنے قریب کھینچا، یہاں تک کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے پیوست ہو گئے۔ غیر مہذب وہ ہوتا ہے نتاشا جو دوسروں کی پسند پر انگلی اٹھائے۔ زرمش وہی پہنتی ہے جو میں اسے پہناتا ہوں اور وہی کرتی ہے جو میں کہتا ہوں۔ اسفن کا لہجہ اتنا بولڈ اور دبنگ تھا، نتاشا لاجواب ہو گئی۔ محفل میں دھیمی موسیقی بجنے لگی تو اسفن نے زرمش کا ہاتھ تھاما۔ ڈانس؟ زرمش نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ اسفی، سب دیکھ رہے ہیں، مجھے نہیں آتا۔ اسفن نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے کھینچ کر ڈانس فلور کے بیچوں بیچ لے آیا۔ اس نے زرمش کا ایک ہاتھ اپنے شانے پر رکھا اور دوسرا اس کی کمر کے نچلے حصے پر جما دیا۔ موسیقی کی تھا پر جب وہ دونوں گھومنے لگے تو زرمش کو لگا جیسے وہ زمین پر نہیں بلکہ ہواؤں میں ہے۔ اسفن کی نظریں اس کے چہرے سے ایک پل کو نہ ہٹیں۔ تم آج رات بہت سے لوگوں کا قتل کا سبب بن رہی ہو زمی۔ اسفن نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اور سب سے پہلا قتل میرا ہو رہا ہے۔ زرمش نے شرم سے اپنی نظریں اس کے سینے میں چھپا لیں۔ اسفن نے اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا اور سب کی پرواہ کیے بغیر اس کے گال کو اپنے لبوں سے چھوا۔ یہ منظر اتنا بول تھا کہ پوری محفل میں ایک سرگوشی سی دوڑ گئی۔ نتاشا غصے سے ہال سے باہر نکل گئی مگر اسفن کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے زرمش کو اپنی باہوں کے حصار میں سمیٹتے ہوئے محسوس کیا کہ زرمش کا دل کسی چڑیا کی طرح دھڑک رہا تھا۔ ڈر رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، آپ کے ساتھ ہوتے ہوئے ڈر نہیں لگتا، بس کچھ عجیب سا محسوس ہوتا ہے، زرمش نے معصومیت سے کہا۔ اسفن نے اسے مزید خود سے بھینچ لیا۔ یہ عجیب احساس ہی تو عشق ہے زمیں، اور ابھی تو شروعات ہے۔ اس رات زرمش کو اندازہ ہوا کہ اسفن صرف اسے بچا نہیں رہا بلکہ اسے اپنی روح میں اتار رہا تھا۔ فنکشن سے واپسی کا سفر پرسکون تھا مگر اسفن کی چھٹی حص اسے مسلسل خطرے کا الارم دے رہی تھی۔ زرمش جو اسفن کے کندھے پر سر رکھے نیند کی وادیوں میں گم ہونے والی تھی، اچانک گاڑی کی زوردار بریک لگنے سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا اسفی؟ اس نے سہم کر پوچھا۔ سامنے سڑک کے بیچوں بیچ دو کالی گاڑیاں راستہ روک کے کھڑی تھیں۔ اسفن کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے ڈیش بورڈ سے اپنی گن نکالی اور زرمش کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ زمین نیچے جھک جاؤ اور جب تک میں نہ کہوں سر باہر مت نکالنا۔ اس کی آواز میں وہ پیشہ ورانہ سختی تھی جس سے زرمش کا دل لرز گیا۔ گاڑی سے باہر 4 مسلح نقابپوش نکلے جن کا سرگنا شیرا تھا، وہی مجرم جسے اسفن نے کچھ ماہ پہلے سرعام ذلیل کیا تھا۔ خان صاحب، آج تو شکار اکیلا ہے اور ساتھ میں خوبصورت تحفہ بھی ہے۔ شیرا کی گندی نظریں گاڑی کے شیشے کے پار زرمش کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ اسفن نے غصے سے دان کٹکھٹاتے اور گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ شیرا، اپنی گندی زبان اور نظریں سنبھال لے ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تجھے زندہ عدالت تک پہنچانا ہے۔ اسفن کی مردانہ وجاہت اور بے خوف لہجے نے گنڈوں کو ایک پل کے لیے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ اچانک فائرنگ شروع ہو گئی۔ اسفن نے بڑی مہارت سے گاڑی کی اوٹ لی اور جوابی فائرنگ کی۔ زرمش گاڑی کے اندر فرش پر دبک کر رو رہی تھی۔ اسے اپنی زندگی سے زیادہ اسفن کی فکر تھی۔ ایک گولی گاڑی کے شیشے کو چیرتی ہوئی نکلی تو زرمش کی چیخ نکل گئی۔ اسفن نے جب زرمش کی چیخ سنی تو وہ اپنا آپ بھول گیا اور دیوانہ وار فائرنگ کرتا ہوا ان کی طرف بڑھا۔ میری جان کی طرف اٹھنے والا ہر ہاتھ کاٹ دوں گا میں۔ اس نے دھاڑتے ہوئے شیرا کے بازو میں گولی ماری۔ دشمن اسفن کا یہ وحشیانہ روپ دیکھ کر گھبرا گئے اور اپنی گاڑیاں موڑ کر بھاگنے لگے۔ اسفن دھامتا ہوا گاڑی کے پاس آیا اور دروازہ کھول کر زرمش کو باہر نکالا۔ زرمش پوری طرح کانپ رہی تھی۔ اس نے دیکھتے ہی اسفن کو گلے لگا لیا۔ آپ کو کچھ ہوا تو نہیں؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے اسفی۔ اسفن نے اسے اپنی باہوں میں ایسا بھینچ لیا جیسے وہ اسے اپنی روح میں چھپا لینا چاہتا ہو۔ اس نے زرمش کے ماتھے اور بالوں کو بار بار چوما۔ کچھ نہیں ہوا میری جان، میں زندہ ہوں تمہارے لیے۔ اسفن نے اسے خود سے تھوڑا دور کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نہایت بولڈ اور سنجیدہ لہجے میں کہا، آج مجھے احساس ہوا زمی کہ تم صرف میری پسند نہیں، تم میری کمزوری بن چکی ہو اور میں اپنی اس کمزوری کو کھونے کی بجائے پوری دنیا کو آگ لگا سکتا ہوں۔ زرمش نے اس کی آنکھوں میں وہ جنون دیکھا جو صرف ایک عاشق کا ہو سکتا ہے۔ اس سنسان سڑک پر چاند کی روشنی میں اسفن نے زرمش کو آنسو اپنے لبوں سے پونچھے۔ یہ لمحہ ان درمیان تمام پردے ہٹا گیا تھا۔ اسفن کو پتا تھا کہ اب جنگ شروع ہو چکی اور زرمش کو بچانے کے لیے اسے اپنی حدوں سے بھی آگے جانا پڑے گا۔
دشمن کے حملے کے بعد اسفن نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ زرمش کو ایک لمحے کے لیے بھی خود سے دور نہیں چھوڑے گا۔ اسے شہر سے دور ایک نجی اور پرتعیش فارم ہاؤس میں لے آیا جو پہاڑوں کے بیچوں بیچ واقع تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور وہاں کی خاموشی میں صرف جھرنوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ فارم ہاؤس کی لکڑی سے بنے کمرے میں انگیٹھی جل رہی تھی جس کی نارنجی روشنی زرمش کے چہرے پر پڑ کر اسے مزید دلکش بنا رہی تھی۔ زرمش اب بھی خوفزدہ تھی، اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ اسفن کافی کے 2 مگ لیے کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ پہر سے بند کیا۔ اس نے کافی کی میز پر رکھی اور زرمش کی بالکل سامنے قالین پر بیٹھ گیا۔ ابھی تک ڈر رہی ہو زمی؟ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ زرمش نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ لوگ آپ کو مار دیتے اسفی، میری وجہ سے آپ کی جان خطرے میں ہے۔ اسفن نے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا اور پھر سے اپنے سینے پر اپنے دل کی دھڑکنوں کے عین اوپر رکھ دیا۔ سنو اسے زمی، یہ دھڑکن تب تک ہے جب تک تم میرے پاس ہو۔ مجھے کسی دشمن کا خوف نہیں، مجھے صرف تمہاری آنکھوں میں ان آنسوؤں سے ڈر لگتا ہے۔ اسفن کی نظر اس وقت زرمش پر ایسی جمی کہ جیسے وہ اس کے وجود کے پار دیکھ رہا ہو۔ وہ دھیرے سے اٹھا اور زرمش کے پاس صوفے پر بیٹھ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ تمہیں پتہ ہے اس گن والے حادثے سے پہلے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کسی کے لیے اتنا بھی سوچوں گا، اتنا بے بس ہو جاؤں گا۔ اس نے زرمش کی زلفوں کو اس کے چہرے سے ہٹایا اور اس کے کان کے پاس جھک کر نہایت بول اور گہری سرگوشی کی۔ تم نے صرف میری گن سے گولی نہیں چلائی تھی، تم نے میرے دل پر نشانہ لگایا تھا زمی۔ زرمش کا سانس اس قربت پر تھم سا گیا۔ اس نے ہمت کر کے اسفن کی آنکھوں میں دیکھا جہاں صرف غصہ نہیں بلکہ بے پناہ تڑپ اور جنون تھی۔ اسفی، میں اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، اسفن نے اپنی انگلی اس کے لبوں پر رکھ دی۔ کچھ مت بولو، بس مجھے محسوس کرنے دو کہ تم محفوظ ہو میری باہوں میں۔ اسفن نے اسے اپنی طرف کھینچا اور اس کا سر اپنے چوڑے شانے پر ٹکا دیا۔ باہر برف باری شروع ہو چکی تھی مگر کمرے کے اندر اسفن کے لیمز اور انگیٹھی کی تپش نے ایک ایسا رومانوی ماحول پیدا کر دیا تھا جہاں لفظوں کی گنجائش نہیں تھی۔ اسفن نے زرمش کے گال کو اپنے لبوں سے چھوا اور پھر اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ یہ لمحہ اتنا جذباتی تھا کہ زرمش کو اپنے پورے وجود میں بجلیاں کونتی محسوس ہوئیں۔ اس رات اس ویران پہاڑی فارم ہاؤس میں ایس پی اسفند یار خان نے خاموشی سے یہ عہد کر لیا کہ زرمش اب صرف اس کی امانت نہیں، اس کی کل کائنات ہے۔ فارم ہاؤس کی وہ رومانوی رات زرمش کے لیے کسی خواب جیسی تھی، لیکن اگلی صبح وہ خواب ایک زوردار دھماکے سے ٹوٹ گیا۔ ابھی سورج کی پہلی کرن نے پہاڑوں کو چھوا ہی نہیں تھا کہ باہر گاڑیوں کے رکنے اور شور مچانے کی آوازیں آنے لگی۔ اسفن جو صوفے پر زرمش کا ہاتھ تھامے نیوا آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا فوراً چوکنا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر جاتا کمرے کا دروازہ دھار سے کھلا اور سامنے نتاشا کھڑی تھی جس کے پیچھے اسفن کی والدہ اور کچھ رشتہ دار بھی موجود تھے۔ نتاشا کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھیں جب اس نے دیکھا کہ زرمش اور اسفن ایک ہی کمل میں لپٹے بے حد قریب بیٹھے ہیں۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ایس پی اسفند یار خان اپنی ڈیوٹی کے نام پر اس چھوٹی سی لڑکی کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہے ہیں۔ نتاشا کے زہریلے جملے نے خاموشی کو چیر دیا۔ اسفند کی والدہ کا چہرہ بھی غصے اور صدمے سے سفید پڑ گیا۔ زرمش گھبرا کر ایک دم اٹھی اور اپنے دوپٹے کو ٹھیک کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ذلت کے آنسو بھر آئے۔ امی، یہ وہ نہیں جو آپ سمجھ رہی ہیں۔ زرمش کی جان خطرے میں تھی، اس لیے میں اسے یہاں لایا۔ اسفند نے اپنی آواز کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا، بلکہ اس کی آنکھوں میں چھپا جلال نتاشا کو وارننگ دے رہا تھا۔ جان خطرے میں تھی یا تم اپنا شوق پورا کروا رہے ہو؟ نتاشا نے آگے بڑھ کر زرمش کا بازو جھٹکے سے پکڑا۔ تم جیسی لڑکیاں معصوم بن کر مردوں کو اپنی انگلیوں پر نچاتی ہیں، شرم نہیں آئی تمہیں اپنے بھائی جیسے کزن کے ساتھ رات گزارتے ہوئے؟ نتاشا نے جیسے ہی زرمش پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہاتھ فضا میں بلند کیا، اسفن نے بجلی کی تیزی سے نتاشا کی کلائی ہوا میں ہی دبوچ لی۔ اسفن کی گرفت اتنی سخت تھی کہ نتاشا کے منہ سے سسکی نکلی۔ دوبارہ کبھی زرمش پر ہاتھ اٹھانے کی جرات مت کرنا نتاشا، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم ایک عورت ہو۔ اسفند کا لہجہ اتنا وحشیانہ اور بولڈ تھا کہ کمرے میں موجود ہر شخص ساکت رہ گیا۔ اس نے نتاشا کو جھٹکے سے پیچھے کیا اور زرمش کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ امی، آپ کو مجھ پر یقین ہے نا؟ زرمش میری عزت ہے اور جو میری عزت پر کیچڑ اچھالے گا میں اسے معاف نہیں کروں گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اسفند کی والدہ نے سرد آہ بھری۔ عزت تب بنتی ہے اسفند جب اسے دنیا کے سامنے اپنایا جائے۔ اگر تم سچے ہو ابھی اسی وقت زرمش سے نکاح کرو، ورنہ اس لڑکی کے لیے اس گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہیں۔ یہ سن کر زرمش کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نکاح؟ اتنی جلدی اور ایسے حالات میں؟ اس نے لرزتی نظروں سے اسفند کو دیکھا۔ اسفند کی نظریں زرمش کے سہمے ہوئے چہرے پر ٹھہری۔ اس نے لرزتی نظروں سے اسفند کو دیکھا۔ اسفند کی نظریں زرمش کے سہمے ہوئے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، زرمش کا ہاتھ سب کے سامنے اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے اپنے قریب کر کے نہایت سنجیدگی اور دعوے سے کہا، مجھے منظور ہے، میں آج ہی اسی وقت زرمش سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔
نتاشا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، جبکہ زرمش کا دل اسون کے اس فیصلے پر زور و شور سے دھڑکنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوش ہو یا اس نئے طوفان سے ڈرے جو اس نکاح کے ساتھ آنے والا تھا۔ فارم ہاؤس کے اس چھوٹے سے حال میں جہاں چند گھنٹے پہلے طوفان اٹھا تھا، اب وہاں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مقامی مسجد کے مولوی صاحب کو بلایا جا چکا تھا۔ زرمش ایک کونے میں بیٹھی اپنی قسمت پر حیران تھی۔ کہاں وہ اسون کی گن چوری کر کے بھاگ رہی تھی اور کہاں آج اسون کے نام کی انگوٹھی اس کی تقدیر بننے والی تھی۔ اسون نے سفید قمیض کے اوپر کالے رنگ کی واسکٹ پہن رکھی تھی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی فتح کا احساس تھا۔ جب مولوی صاحب نے زرمش سے پوچھا کہ آپ کو اسون یار خان ول سکندر خان کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے، تو زرمش کے گلے میں آنسوؤں کا گلا پھنس گیا۔ اس نے ایک نظر اسون پر ڈالی، جس نے اسے سر کے اشارے سے حوصلہ دیا۔ قبول ہے۔ زرمش کے ان دو لفظوں نے اسے ہمیشہ کے لیے اسون کی قید میں دے دیا۔ نکاح ہوتے ہی نتاشا پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے نکل گئی، مگر اسون کی والدہ نے سرد مہری سے زرمش کو دیکھا اور کہا، نکاح تو ہو گیا، پر یاد رکھنا زرمش، اس گھر کی بہو بننا آسان نہیں ہوگا۔ رات گہری ہوتے ہی اسون زرمش کو لے کر اپنے کمرے میں آیا۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی زرمش کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ بیٹھ کے ایک کونے پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اسون نے دروازہ لاک کیا اور دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھا۔ اس نے اپنی واسکٹ اتار کر کرسی پر پھینکی اور قمیض کے آستین نے اوپر چڑھاتے ہوئے زرمش کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب تو تم میری ہو زمی، قانونی طور پر بھی اور جذباتی طور پر بھی۔ اسون کی آواز میں وہ رعب اور کشش تھی کہ زرمش نے بے اختیار نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسون نے جھک کر اس کے دونوں ہاتھ تھامے اور اسے کھڑا ہونے کا اشارہ کیا۔ زرمش جیسے ہی کھڑی ہوئی، اسون نے اسے اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں لے لیا۔ پہلے تو تم میری قیدی تھی، اب تم میری ملکہ ہو۔ اس نے زرمش کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپایا اور ایک لمبا سانس لیا۔ اسون کا لمس پہلے سے کہیں زیادہ جرأت مندانہ اور بولڈ تھا۔ زرمش نے شرم سے اس کے سینے میں سر چھپانا چاہا، مگر اسون نے اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ مجھ سے نظریں مت چراؤ زمی، آج کے بعد تمہارے وجود کا ہر حصہ میرا ہے۔ اسون نے اس کے لبوں کے قریب جھک کر نہایت مدھم اور تپش بھری سرگوشی کی۔ اس کی سانسیں زرمش کے چہرے کو دہکا رہی تھی۔ اس نے زرمش کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ دیا اور پھر اس کے گالوں کو چومتے ہوئے اس کے کان کے پاس رک گیا۔ لوگ کہتے ہیں میں بہت سخت ہوں، لیکن دیکھو تمہارے سامنے میں کتنا پگھل رہا ہوں۔ زرمش نے اس کی قمیض کو مٹھیوں میں دبا لیا۔ اسے احساس ہوا کہ اسون کی محبت کسی میٹھے زہر کی طرح اس کے لہو میں دوڑ رہی ہے۔ اس رات پہاڑوں کی ٹھنڈک میں اسون یار خان نے زرمش کو ایک باور کروا دیا کہ وہ اس کا وہ گناہ ہے جسے وہ بار بار دہرانے کے لیے تیار ہے۔ فارم ہاؤس کی وہ پہلی رات کسی حسین خواب کی طرح گزر گئی، لیکن واپسی کا سفر ان کے لیے ایک نئے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہونے والا تھا۔ جیسے ہی وہ دونوں واپس اپنے بنگلے میں پہنچے، گھر کا ماحول قبرستان جیسی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسون نے زرمش کا ہاتھ تھامے جیسے ہی لاؤنج میں قدم رکھا، نتاشا وہاں پہلے سے موجود تھی۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی فاتحانہ مسکراہٹ تھی جسے دیکھ کر اسون کا ماتھا ٹھنکا۔ خوش آمدید مسٹر اینڈ مسز اسون یار خان۔ لیکن افسوس کہ یہ خوشی زیادہ دیر نہیں ٹکے گی۔ نتاشا نے میز پر کچھ تصویریں اور ایک فائل پٹکتے ہوئے زہریلے لہجے میں کہا۔ اسون نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا اور فائل اٹھائی۔ جیسے جیسے وہ فائل کے صفحات پلٹتا گیا، اس کے چہرے کی رنگت بدلتی گئی اور آنکھوں میں غصے کی سرخی چھانے لگی۔ ان تصویروں میں زرمش کسی لڑکے کے ساتھ نہایت قریبی لمحات میں دکھائی دے رہی تھی، جو دراصل نتاشا نے فوٹو شاپ کے ذریعے تیار کروائی تھی۔ یہ کیا ہے زرمش؟ اسون کی آواز کی گونج اتنی ہولناک تھی کہ زرمش کا دل لرز گیا۔ زرمش نے لرزتے ہاتھوں سے وہ تصویر دیکھی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسفی، یہ میں نہیں ہوں، میں قسم کھاتی ہوں، میں اس لڑکے کو جانتی تک نہیں۔ وہ روتے ہوئے اسون کے پاس آئی، مگر اسون نے نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ تم نے میرے جذبات کے ساتھ کھیلا زمیں، میں پاگلوں کی طرح تمہاری حفاظت کرتا رہا اور تم کسی اور کے ساتھ۔ اسون کا لہجہ اتنا وحشیانہ تھا کہ گھر کے در و دیوار لرز اٹھے۔ نتاشا نے بیچ میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، اسون، یہ لڑکی تمہارے رتبے اور جائیداد کی بھوکی ہے۔ اس نے صرف تمہیں استعمال کیا تاکہ تم اسے جیل جانے سے بچا سکو۔ اسون کا غصہ اب اس کی حدیں پار کر رہا تھا۔ اس نے زرمش کا بازو اتنی زور سے دبوچا کہ اس کی انگلیاں اس کے گوشت میں وابستہ ہو گئی۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا اوپر والے کمرے میں لے گیا اور اسے فرش پر پٹک دیا۔
مجھے لگا تھا تم معصوم ہو، مگر تم سب سے بڑی فنکارہ نکلی۔ اسفن اس کے اوپر جھکا، اس کی آنکھوں میں اس وقت محبت کی جگہ انتقام کی آگ تھی۔ اس نے زرمش کو دیوار کے ساتھ لگایا۔ اس کا چہرہ زرمش کے اتنے قریب تھا کہ زرمش کو اس کی گرم اور غسیلی سانسیں اپنے چہرے کو جلاتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے زمی، تو یاد رکھنا میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تم جینے کے لیے موت کی دعائیں مانگو گی۔ زرمش ہچکیاں لیتے اس کے سینے پر ہاتھ مار رہی تھی۔ خدا کے لیے اسفی، ایک بار میری بات سن لیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ مگر اسفن کے کانوں پر شک کا پردہ پڑ چکا تھا۔ اس نے زرمش کے گال کو سختی سے پکڑ کر اسے خود کی طرف دیکھنے پر مجبور کیا۔ آج سے تم اس کمرے میں میری قیدی ہو۔ اب نہ ہی اسفن کی محبت ہوگی اور نہ ہی رائد، اب صرف میرا حکم چلے گا۔ اس نے زرمش کو دھکا دیا اور کمرے کا دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ زرمش بند دروازے کو پیٹتی رہی، روتی رہی، مگر اسفن باہر لاؤنج میں کھڑا شراب کے گھونٹ بھر رہا تھا اور اپنے اندر لگی آگ کو بجھانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ نتاشا اپنی کامیابی پر مسکرا رہی تھی۔ اس سے لگ رہا تھا کہ اس نے اسفن اور زرمش کے درمیان ایسی دیوار کھڑی کر دی جسے کوئی محبت نہیں گرا سکے گی۔ ادھر بند کمرے میں زرمش کا دم گھٹ رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا اپنا اسفی اس قدر بے رحم بھی ہو سکتا ہے۔ کمرے کے بند دروازے کے پیچھے زرمش کی سسکیاں اب دم توڑ رہی تھیں، لیکن اسفن کے دل میں لگی آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ باہر بارش کا زور بڑھتا جا رہا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے اسفن کے اندر غصے اور تڑپ کا طوفان برپا تھا۔ وہ تمام رات حال میں ٹہلتا رہا۔ نتاشا کی دی ہوئی وہ تصویریں اس کے دماغ پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ اچانک اس نے ایک زوردار ٹھوک کر میز کو ماری اور بھاری قدموں سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا زرمش کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس نے چابی گھمائی اور دروازہ ایک جھٹکے سے کھولا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، صرف کھڑکی سے چھنتی بجلی کی چمک زرمش کی نڈھال وجود کو روشن کر رہی تھی، جو فرش پر سر رکھے سو گئی تھی۔ اسفن اسے بازو سے پکڑ کر جھٹکے سے اٹھایا۔ اٹھو زرمش، یہ سونے کا وقت نہیں، یہ اپنے گناہوں کا حساب دینے کا وقت ہے۔ زرمش ہڑبڑا کر اٹھی، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ اسفی، آپ کا غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا، میں بے گناہ ہوں، اس نے لرزتی آواز میں التجا کی۔ بے گناہ؟ اسفن کے لہجے میں ایک شیطانی ہنسی تھی۔ اس نے اسے کمر سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ پیوست کر دیا اور اپنا چہرہ اس کے اتنے قریب لے گیا کہ ان کے لبوں کے درمیان فاصلہ ختم ہونے لگا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں اتنی آسانی سے چھوڑ دوں گا؟ تم میری بیوی ہو زمی، اور آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ کیا بے وفا بیوی کے ساتھ اسفن یار خان کیا سلوک کرتا ہے۔ اس کا لہجہ بے حد اور وحشیانہ تھا۔ اس نے زرمش کے دوپٹے کو ایک طرف پھینکا اور اس کے ننگے شانے پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ زرمش کی سسکی نکلی۔ اسفی، آپ مجھے ڈرا رہے ہیں، یہ آپ نہیں ہیں۔ ہاں، یہ میں ہی ہوں، وہ اسفن جسے تم نے دھوکہ دیا۔ اس نے زرمش کے گردن میں اپنا چہرہ چھپایا۔ اس کا لمس اس وقت محبت کا نہیں بلکہ ملکیت جتانے کا تھا۔ وہ اسے اپنی تپش میں پگھلا دینا چاہتا تھا۔ زرمش نے مزاحمت کرنی چاہی، مگر اسفن کی طاقت کے سامنے وہ ایک موم کی گڑیا تھی۔ اسفن نے اس کے چہرے کا طواف کرتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ ایک ایسا بوسہ تھا جس میں غصہ، شدت اور ادھوری محبت کی تڑپ شامل تھی۔ زرمش کا پورا وجود لرز اٹھا، اسے اپنی توہین محسوس ہو رہی تھی، مگر ساتھ ہی اسفن کا وہ جنونی لمس اسے بے بس کر رہا تھا۔ اچانک اسفن کا فون بج اٹھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے زرمش کو چھوڑا اور فون اٹھایا۔ دوسری طرف اس کا ایک قابل اعتماد مخبر تھا۔ سر، وہ تصاویر جعلی ہیں، نتاشا بی بی نے ایک IT ماہر کو بھاری رقم دے کر وہ ایڈٹ کروائی تھیں، میرے پاس اصل ویڈیو موجود ہے۔ یہ سنتے ہی اسفن کے ہاتھ سے فون چھوٹ گیا، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے پلٹ کر زرمش کو دیکھا جو فرش پر گری اپنی قمیض درست کر رہی تھی، اور اس کی آنکھوں میں اسفن کے لیے وہ محبت نہیں بلکہ ایک گہرا خوف اور نفرت تھی۔ اسفن کا احساس ہوا کہ اس نے شک کی آگ میں اپنی سب سے قیمتی چیز کو راکھ کر دیا۔ کمرے میں موج جیسی خاموشی چھائی تھی۔ مخبر کی بات اسفن کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہی تھی۔ اس نے لرزتی نظروں سے فرش پر بیٹھی زرمش کو دیکھا، جس کے بکھرے بال، سرخ سوجی آنکھیں اور کچلا ہوا وجود اسفن کی درندگی کی گواہی دے رہا تھا۔ وہ اسفن جو کبھی قانون کی کتابوں سے باہر قدم نہیں رکھتا تھا، آج اپنی ہی نظروں میں ایک مجرم بن کر کھڑا تھا۔ اس نے قدم آگے بڑھایا تو زرمش خوف سے پیچھے کو سمٹی۔ اس کی آنکھوں میں وہ ڈر تھا جو ایک معصوم ہرنی کی آنکھوں میں شکاری کو دیکھ کر ہوتا ہے۔ زمی، اسفن کی آواز اس کے حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ مجھے معاف کر دو زمی، میں شک میں اندھا ہو گیا تھا۔ وہ تصویریں جعلی تھیں، نتاشا نے سازش کی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل زرمش کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا اور اس کا وہی ہاتھ تھامنے کی کوشش کی جسے تھوڑی دیر پہلے اس نے بے دردی سے مڑوڑا تھا۔
لیکن زرمش نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا جس سے اسفند کا علم اسے جلا رہا ہو۔ معافی؟ زرمش کے لبوں پر ایک تلخ اور ہولناک مسکراہٹ آئی۔ آپ نے صرف مجھ پر شک نہیں کیا اسفندیار خان، آپ نے میری اس مان کو قتل کر دیا جو میں پوری دنیا کے سامنے آپ پر کرتی تھی۔ آپ نے مجھے اپنی بیوی نہیں اپنی لونڈی سمجھا جس پر آپ جب چاہیں ہاتھ اٹھائیں اور جب چاہیں اسے اپنی ہوش کا نشانہ بنائیں۔ اس کی آواز میں وہ درد تھا کہ اسفند کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ زمی میں مر جاؤں گا تمہاری اس نفرت کے ساتھ، مجھ سے جو کہو گی میں وہ کروں گا، بس ایک بار مجھے دیکھو تو صحیح۔ اسفند نے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ وہ ایس پی جس کے سامنے بڑے بڑے بدماش ناک رگڑتے تھے آج ایک 17 سالہ لڑکی کے پاؤں میں ڈھیر تھا۔ اس نے زرمش کے ہاتھ اپنے چہرے پر رکھے۔ مجھے مارو زمی، مجھے وہ سزا دو جو میں نے تمہیں دی، لیکن اپنی آنکھوں میں یہ بیگانگی مت لاؤ۔ زرمش نے بے تاثر نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے بلکہ ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا جو طوفان سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ آپ نے کہا تھا ناصفی کہ اس گولی کی قیمت مجھے چکانی پڑے گی، اس نے رکے رکے لہجے میں کہا۔ میں نے وہ قیمت چکا دی، اپنی عزت، اپنی محبت، اپنا آپ دے کر۔ اب میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ وہ اٹھی اور لڑکھڑاتے قدموں سے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اسفند وہی فرش پر سر جھکائے بیٹھا رہا۔ اسے احساس ہوا کہ جسم کے زخم تو بھر جاتے ہیں لیکن روح پر جو زخم اس نے لگائے تھے وہ شاید عمر بھر نہ بھر سکیں۔ نتاشا کی سازش تو بے نقاب ہو گئی تھی مگر اسفند نے جو اعتبار کھویا تھا اسے پانے کے لیے اب اسے آگ کے دریا سے گزرنا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کی مٹھی دیوار پر دے ماری۔ اس کے اپنے ہاتھ سے خون بہنے لگا مگر اسے وہ درد محسوس نہیں ہو رہا تھا جو زرمش کی خاموشی سے دے رہی تھی۔ اسفندیار خان کے اندر کا شیر اب بیدار ہو چکا تھا لیکن یہ شیر حفاظت کے لیے نہیں بلکہ شکار کے لیے نکلا تھا۔ زرمش کی خاموشی نے اسے ایک زندہ لاش بنا دیا تھا اور اس سب کی ذمہ دار نتاشا تھی۔ اسفند نے ہسپتال جانے یا آرام کرنے کی بجائے سیدھا نتاشا کے گھر کا رخ کیا۔ جو نتاشا کے کمرے میں داخل ہوا وہ اپنی جیت کا جشن منا رہی تھی۔ اسفند نے ایک لفظ کہے بغیر اس کا بازو دبوچا اور اسے گھسیٹتا ہوا سیڑھی سے نیچے لایا۔ اسفند، یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو مجھے، نتاشا چلائی مگر اسفند کے چہرے پر موجود صفاقی دیکھ کر اس کا خون منجمد ہو گیا۔ اسفند نے اسے باہر بارش میں لے آیا اور اسے کیچڑ میں دھکا دے دیا۔ تمہیں لگا تھا کہ تم میری زندگی برباد کر کے بچ جاؤ گی؟ اسفند نے اپنی گن نکالی اور نتاشا کے ماتھے پر رکھ دی۔ نتاشا کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ تصویریں، وہ ویڈیو، وہ سازش، تم نے ایک معصوم کی روح کو زخمی کیا۔ اسفند کا لہجہ اتنا بولڈ اور اتنا ٹھنڈا تھا کہ سامنے والی کی ریڑھ کی ہڈی میں لہر دوڑ جائے۔ اسے نتاشا کے باپ اپنے چچا کے سامنے اسے ذلیل کیا۔ آج سے اس عورت کا اس گھر اور میری زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر یہ دوبارہ زرمش کے سائے کے قریبی آئی تو میں قانون کو بھول کر اسے وہیں دفن کر دوں گا۔ اسفند نے نتاشا کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس پر جال سازی اور آسانی کے سنگین الزامات لگائے۔ نتاشا روتی رہی، منتیں کرتی رہی مگر اسفند کے دل میں اب کسی کے لیے کوئی رحم نہیں تھا۔ وہ واپس گھر آیا، اس کے اپنے ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا۔ قمیض بارش میں بھیگی ہوئی تھی مگر اس کی منزل صرف زرمش کا کمرہ تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا زرمش کھڑکی کے پاس بیٹھی خالی نظروں سے بارش کو دیکھ رہی تھی۔ اسفند اس کے پاس جا کر زمین پر بیٹھ گیا اور اپنا زخمی ہاتھ اس کے سامنے کر دیا۔ نتاشا کو سزا مل گئی زمی، دیکھو تمہارا مجرم تمہارے سامنے کھڑا۔ مگر زرمش نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اس کی یہ خاموشی اسفند کے لیے نتاشا کی دی ہوئی کسی بھی سزا سے زیادہ ہولناک تھی۔ اگلے کئی دن اسفند کے لیے عذاب بن کر گزرے۔ زرمش نے بولنا چھوڑ دیا تھا، وہ کھاتی تھی پیتی تھی مگر اسفند کی موجودگی اس کے لیے بے معنی تھی۔ اسفند نے اس کا دل جیتنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ وہ روز اس کے لیے اس کے پسندیدہ پھول لاتا، اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے کھانا بناتا مگر زرمش کا دل جیسے پتھر ہو چکا تھا۔ ایک رات زرمش کو تیز بخار ہوا۔ وہ ذہنی کیفیت میں اسفند کا نام لے کر رو رہی تھی۔ اسفند تڑپ کر اس کے پاس آیا۔ اس نے پوری رات اس کے سر پر ٹھنڈی پٹیاں رکھیں، اسے اپنی باہوں میں سمیٹ کر اسے گرمائش پہنچائی۔ مجھے چھوڑ دے اسفی، آپ مجھے درد دیتے ہیں، زرمش نے نیم بے ہوشی میں سسک کر کہا۔ اسفند کی آنکھوں سے آنسو نکل کر زرمش کے رخسار پر گرے۔ کبھی نہیں زمی، اب تمہیں چھوڑنا میری موت ہوگی۔ اس نے نہایت بولڈ انداز میں زرمش کو خود سے لگایا، اس کے ماتھے کو بار بار چوما اور اسے یقین دلایا وہ اب کبھی اسے آنسو نہیں دے گا۔ جب صبح زرمش کی آنکھ کھلی اس نے خود کو اسفند کے مضبوط اعصاب میں پایا۔ اسفند وہیں بیٹھے بیٹھے سو گیا تھا، اس کا زخمی ہاتھ اب بھی زرمش کی مٹھی میں تھا۔
जरमीश ने पहली बार असफंद के चेहरे को गौर से देखा। वो जो कभी गरूर और ताकत का निशान था, अब थका हुआ और शिकस्ता लग रहा था। इसने धीरे से अपना हाथ असफंद के चेहरे पर फेरा। असफंद की आंख खुल गई, दोनों की नजरें मिलीं। इस बार असफंद की आंखों में वहशत नहीं बल्कि इल्तिजा थी, एक ऐसी बेबाक तड़प जो सिर्फ जरमीश के लिए थी। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी ज़िम्मी, सिर्फ एक? असफंद ने इसका हाथ अपने लबों से लगाया, इसे इतनी शिद्दत से देखा कि जरमीश का पत्थर होता दिल एक बार फिर मोम की तरह पिघलने लगा। इसे एहसास हुआ कि वो असफंद से जितनी भी नफरत कर ले, इसके लिम्स की तासीर आज भी इसके वजूद को महका देती है। कमरे में फैली उदासी अब धीरे धीरे एक पुरकशिश खामोशी में बदल रही थी। असफंद की रात भर की जागती आंखें और इसकी तरफ जरमीश के दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक दी थी। जरमीश ने जब असफंद के चेहरे पर अपनी उंगलियां फेरी तो असफंद को लगा जैसे इसे नई जिंदगी मिल गई हो। इसने जरमीश के हाथ को मजबूती से थाम कर अपनी आंखों से लगा लिया। जिम्मी, तुम नहीं जानती तुम मेरे लिए क्या हो। मैंने जो किया इसकी माफ़ी शायद खुदा भी ना दे, लेकिन मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारे सामने शर्मिंदा रहूंगा। जरमीश ने कुछ ना कहा, बस खामोशी से उठकर बैठने लगी। असफंद ने फौरन तकिया इसके पुश्त के पीछे रखा और इसे सहारा दिया। तुम्हारा बुखार अब कम है, लेकिन तुम्हें कमजोरी है। असफंद उठा और किचन से सूप का प्याला ले आया जो इसने खुद तैयार किया था। इसने एक एक चम्मच जरमीश के लबों से लगाया। जरमीश ने जब असफंद की आंखों में देखा तो वहां इसे वो एसपी असफंद यार खान नजर नहीं आया जिससे दुनिया डरती थी, बल्कि वहां एक हारा हुआ आशिक था जो अपनी महबूबा की एक मुस्कुराहट के लिए अपनी जान तक देने को तैयार था। खाना खिलाने के बाद असफर ने जरमीश के पांव पर अपना सर रख दिया। ये मंजर किसी भी देखने वाले के लिए नाकाबिले यकीन होता कि एक ताकतवर मर्द एक कमसिन लड़की के सामने यूं ढेर है। जिम्मी, क्या तुम मुझे दोबारा असफी कहोगी? मेरी रूह इस नाम के लिए तड़प रही है। जरमीश का हाथ खुद ब खुद असफन के बालों में चला गया। असफी, इसके लबों से ये निकला तो असफन ने एक गहरी सांस ली, जैसे इसकी जान में जान आई हो। असफन उठा और जरमीश के बिल्कुल करीब बेड पर बैठ गया। इसने जरमीश के दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया और नहायत बोल्ड अंदाज में इसे अपनी तरफ खींचा। अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, चाहे तुम मुझसे कितना ही नाराज क्यों ना हो। इसे जरमीश की आंखों में झांका जहां पहले जैसी चमक लौट रही थी। असफन ने इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लिया और इसके लबों के इतने करीब हुआ कि इनका सांस एक दूसरे से टकराने लगा। मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगा जिम्मी कि तुम अपना हर दुख भूल जाओगी। असफन ने नहायत प्यार और शिद्दत से जरमीश के गालों और पेशानी का बोसा लिया। ये लिम्स पहले जैसा वहशियाना नहीं था, बल्कि इसमें एक तकद्दुस और पनाह का एहसास था। जरमीश ने पहली बार असफन की बाहों में खुद को ढीला छोड़ दिया और इसके सीने पर सर रख दिया। कमरे की फिजा अब रोमानवी खुशबू से महक रही थी। असफन इसे अपनी बाहों में समेटे लोरियों जैसे लहजे में इससे बातें कर रहा था, मगर वो दोनों इस बात से बेखबर थे कि बाहर अंधेरों में शेरा दुश्मन अपने आखिरी वार, सबसे बड़े वार की तैयारी कर रहा था। वो असफन को इसकी सबसे बड़ी कमजोरी यानी जरमीश के जरिए ख़त्म करना चाहता था। फिजा में मोहब्बत की खुशबू अभी फैली ही थी कि अचानक पूरे बंगले की लाइट्स गुल हो गईं और एक होलनाक सन्नाटा छा गया। असफन जो जरमीश के करीब बैठा इसकी जुल्फों से खेल रहा था, पलक झपकते ही अलर्ट हो गया। इसने फौरन दराज से अपनी गन निकाली और जरमीश को बेड से नीचे फर्श पर बिठा दिया। जिम्मी, साकत रहना, चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ से हिलना मत। इसकी आवाज़ में वही पुरानी कड़क थी, मगर इस बार इसमें जरमीश को खोने का खौफ भी शामिल था। बाहर से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। शेरा अपने दर्जन भर गुंडों के साथ बंगले पर धावा बोल चुका था। असफन ने अंधेरे का फायदा उठाते हुए जवाबी कार्रवाई शुरू की। वो एक पेशावर शिकारी की तरह एक एक करके दुश्मनों को ढेर कर रहा था, लेकिन शेरा का रुख सीधा ऊपर वाले कमरे की तरफ था जहां जरमीश तन्हा थी। अचानक कमरे का दरवाजा ठोकर से खुला और शेरा हाथ में मशीन गन लिए अंदर दाखिल हुआ। खान साहब, बहुत ऐश कर ली, अब जरा अपनी इस चिड़िया को तड़पता देखो। असफर ने जैसे शेरा की आवाज़ सुनी वो दीवानावार कमरे की तरफ भागा। इसने देखा शेरा ने जरमीश के बालों से पकड़कर इसे ढाल बना लिया और गन की इसकी कनपट्टी पर रख दी। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इसका भेजा दीवार पर रोका। शेरा धाड़ा। असफर की आंखों में वहशत उतर आई। शेरा, इसे छोड़ दे, तुझे मुझसे बदला लेना है ना, मुझे मार दे। असफर ने अपनी गन नीचे फेंक दी और अपने हाथ बुलंद कर लिए। शेरा ने कहका लगाया और असफन के सीने पर गोली चलाने के लिए ट्रैगर दबाया, लेकिन ऐन इसी वक्त जरमीश ने अपनी पूरी ताकत से शेरा के हाथ पर डांट काट लिए। शेरा का निशाना चूक गया और गोली असफन के शाने में लगी। असफन ने दर्द की परवाह किए बगैर छलांग लगाई और शेरा को फर्श पर गिराकर इसका गला दबोच लिया। इस वक्त असफन इंसान नहीं, एक जख्मी शेर था। इसने तब तक शेरा का गला नहीं छोड़ा जब तक इसकी रूह कफ्से अंसरी से परवाज न कर गई। बाकी गुंडे पुलिस की बारी नफरी देकर फरार हो चुके थे। असफन लहूलुहान हालत में वहीं गिरा। जरमीश ने तड़पकर इसका सर अपनी गोद में रख लिया। असफी, आंखें खोलें, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए।
ہسپتال کے سفید گلیارے اسفند کے لیے دعاؤں سے گونج رہے تھے۔ کئی گھنٹوں کی طویل آپریشن کے بعد جب ڈاکٹر باہر آیا تو اس نے زرمش کو خوشخبری سنائی کہ وہ خطرہ ٹل گیا۔ ایک ہفتے بعد جب اسفند کو گھر منتقل کیا گیا تو پورا بنگلہ پھولوں سے سجا تھا۔ زرمش جو اب اسفند کی ڈھال بن چکی تھی، ایک لمحے کے لیے بھی اس سے دور نہیں ہو رہی تھی۔ شام کے وقت اسفند اپنے کمرے کی بالکنی میں ویل چیئر پر بیٹھا غروب آفتاب دیکھ رہا تھا کہ زرمش سرخ رنگ کا وہی لباس پہن کر آئی جو اسفند نے اسے شاپنگ پر دلایا تھا۔ اسفند نے اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں وہی پرانی تڑپ اور چمک لوٹ آئی۔ اس نے زرمش کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کھینچا اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ تم آج پھر وہی گناہ دہرانے آئی ہو زمی۔ اس نے شرارت سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر سرگوشی کی۔ زرمش نے اس کے ماتھے پر پٹی کو چوما اور اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ یہ گناہ نہیں اسفی، یہ وہ حق ہے جو میں نے اپنی جان پر کھیل کر حاصل کیا۔ اسفند نے اس کا رخ اپنی طرف کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر نہایت سنجیدگی اور محبت سے کہا، لوگ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں بچایا، مگر سچ تو یہ ہے کہ تمہاری معصومیت نے اس سنگ دل ایس پی کو بچا لیا۔ تم نہ ہوتی تو میں شاید کبھی انسان نہ بن پاتا۔ اسفند نے زرمش کے ہاتھ میں خوبصورت ہیرے کی انگوٹھی پہنائی۔ یہ اس کے پچھتاوے کا آخری نشان اور اس کی ابدی محبت کا عہد تھا۔ آج سے ہم ایک نئی زندگی شروع کریں گے جہاں کوئی نتاشا، کوئی شیرا اور کوئی شک نہیں ہوگا، صرف میں، تم اور ہماری یہ دیوانی محبت۔ اسفند نے نہایت بولڈ انداز میں زرمش کے لبوں کو اپنے لبوں سے چھوا۔ بوسہ ان کی جیت کا، ان کی قربانیوں کا اور ان کے لازوال عشق کا اعتراف تھا۔ آسمان پر ستارے چمکنے لگے اور اس بنگلے میں جہاں کبھی گولیوں کی آواز گونجی تھی، اب وہاں صرف محبت کی دھیمی موسیقی اور دو دلوں کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ زرمش اب ایس پی اسفند یار خان کی صرف خاص مہمان نہیں تھی، وہ اس کی روح کی مالکن بن چکی تھی۔